بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، آج کی اس نشست میں جس عنوان سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے تکبیر تشریق کا عمل۔ عشرہ ذی الحجہ کے اعمال میں ایک عمل تکبیر تشریق کا ہے۔ اب اس کی تفصیل تھوڑی سی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو تکبیر تشریق کن الفاظ کے ساتھ ہے اور یہ کب سے کب تک پڑھنی ہے، کس کو پڑھنی ہے، کس نماز کے بعد پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، تو یہ ساری تھوڑی سی تفصیل ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات کہ عشرہ ذی الحجہ کے عمل کے اندر عشرہ ذی الحجہ کے اندر ایک عمل تکبیر تشریق کا ہے۔ تکبیر تشریق جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق کے الفاظ ہیں۔ اب یہ کب سے کب تک پڑھی جاتی ہے؟ تو یہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک، یعنی گویا کہ یہ کل 23 نمازیں ہوتی ہیں۔ ان 23 نمازوں کے اندر فرض نماز کے بعد اس کو جو ہے پڑھا جاتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کے نماز کے بعد سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک کل 23 نمازیں ہوئیں، اور یہ جو ہے ایک مرتبہ جو ہے اس کو پڑھنا واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ اور اس کے بعد یہ کس نماز کے بعد پڑھی جائے گی؟ ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائے گی۔ جیسے سلام پھرے گا تو یہ جو ہے نا ایک مرتبہ فوراً اس کو پڑھنا ہے۔ اب کس کو پڑھنا ہے؟ تو یہ ہر ایک کو پڑھنا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور چاہے وہ جماعت سے نماز پڑھے یا انفرادی نماز پڑھے یا کوئی امام کے ساتھ نماز پڑھے، اس کی رکعتیں کچھ نکل جائیں یعنی مسبوق ہو، یا منفرد ہو، الگ نماز پڑھ رہا ہے امام کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، تو لہذا ہر صورت میں جو ہے جب بھی سلام پھیرا جائے گا تو سلام پھیرتے کے ساتھ ہی جو ہے فوری طور پر ایک مرتبہ اس تکبیر کو پڑھنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے جو ہے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور عورتوں کے لیے جو ہے آہستہ آواز سے۔ جیسے ہی مرد جو ہے فرض نماز کا سلام پھیریں گے مسجد کے اندر تو بلند آواز سے جو ہے امام اور مقتدی سب جو ہے یہ بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر پڑھیں گے، اور جس کی رکعتیں نکل جائے تو وہ اپنی بقیہ رکعتیں پوری کر کے اور سلام پھیر کر وہ بھی بلند آواز سے پڑھے گا۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جس کی امام کے ساتھ رکعتیں نکل جاتی ہیں تو جب وہ سلام پھیرتا ہے تو وہ بلند آواز سے نہیں پڑھتا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس کو بھی سلام پھیرنے کے فوراً بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے یہ اگر بھول گیا، مثال کے طور پر کوئی بھول گیا، عورت جو ہے فرض نماز کے بعد ایک دم سے بھول گئی، یا مسجد کے اندر امام بھول گیا یا مقتدی بھول گئے تو فوراً یاد دہانی کرا دیں، یعنی امام نے سلام پھیرا، امام بھول گیا تو مقتدی جو ہے فوراً بلند آواز سے پڑھ لے تاکہ جو ہے امام کو بھی یاد دہانی ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بعد اس نے یہ نہیں پڑھا، بھول گیا، تو کب تک پڑھ سکتا ہے؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اگر اس نے نماز کے منافی کوئی کام نہ کیا، نماز کے منافی کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسے آدمی جو ہے وہ بات چیت کر لے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو لہذا سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہو،
تو اور اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا، اس کو ایک دم سے یاد آ جائے تو فوراً ان تکبیر کو پڑھ لے، عورت بھی مرد بھی۔ اگر عورت جو ہے فرض نماز کا سلام پھیرا اور اس کو جو ہے تکبیر کہنا بھول گئی وہ، تو جو اس کو بھی جو ہے اگر اس نے نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ عورت بھی جو ہے فوراً پڑھ لے۔ بس یہ کہ عورتیں آہستہ پڑھیں گی اور مرد جو ہے بلند آواز سے یہ پڑھیں گی۔ باقی یہ کہ عورت پر بھی فرض یہ واجب ہے، مرد پر بھی ہے، چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر ہو، چاہے وہ شہری ہو یا گاؤں کا رہنے والا ہو، ہر ایک کے اوپر جو ہے 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر کی نماز کے بعد تک ہر فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً اس کو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ باقی یہ کہ عورتوں کے لیے آسانی ہے کہ جیسے یہ بھول جاتی ہیں عورتیں، مرد تو مسجد میں سب زور سے پڑھتے ہیں، شور ہوتا ہے تو سب کو جو بھولا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی یاد ہو جاتا ہے، لیکن عورت چونکہ انفرادی اپنی نماز پڑھتی ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک عورت اپنے ایک پرچے پہ لکھ لے یہ تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک پرچے پہ لکھ لے اور جہاں نماز پڑھتی ہے وہاں پر دیوار کے اوپر کسی ٹیپ سے چپکا دے، 5 دن تک اس کو وہیں چپکا رہنے دے۔ جیسے ہی فرض نماز کا سلام پھیرے گی اس کو وہ وہاں پر لکھا ہوا نظر آ جائے گا تو ایک یاد دہانی ہو جائے گی، تو وہ بھی جو ہے فرض نماز کے بعد اس کو ایک دفعہ پڑھ لے گی، تو ایک یاد دہانی کے طور پر ایک بڑے سے پرچے پہ لکھ کر اپنی نماز پڑھنے کی جگہ کے سامنے دیوار سے اس کو ٹیپ سے چپکا دیا جائے تاکہ بھولے نہیں، کیونکہ اگر جو ہے یہ اگر تکبیر نہیں پڑھی تو پھر اس کے لیے استغفار کرنی پڑے گی۔ اگر جو ہے تکبیر فرض نماز کے بعد نہ پڑھی اور رہ گئی ہم سے تو اس کے اوپر توبہ استغفار ہے، کیونکہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ تو لہٰذا یہ تکبیرات تشریق کا جو ہے دنوں کے اندر تکبیر تشریق کا یہ عمل میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے کہ یہ الفاظ بھی میں نے آپ کو بتا دیے، کب سے کب تک پڑھنی ہے تو یہ بھی بتا دیا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ عورت اور مرد سب کے اوپر یہ پڑھنا واجب ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائے گی، ایک مرتبہ پڑھی جائے گی، اور سب اس کو پڑھیں گے، عورت مرد سب پڑھیں گے، اور جو ہے وہ عورتیں جو آہستہ آواز سے، مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، اور اگر بھول گیا تو لہٰذا کب تک پڑھ سکتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ نماز کے کوئی منافی کام نہ کیا اس وقت تک یہ پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی منافی کام کر لیا پھر اگر پڑھے گا تو اس کا تدارک نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد اس کو توبہ استغفار کرنی پڑے گی۔ تو یہ گویا کہ تکبیر کا جو یہ عمل تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔